السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں کہ صحت تندرستی ہزار نعمت ہے. ایک محاورہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی خوش تے جہان خوش. تندرستی ہزار نعمت ہے. ہم اللہ پاک نے انسان کو صحت سے نوازا ہے. بہت بڑی صحت ایک نعمت دی ہے, انمول خزانہ ہے. اور بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہیں اپنی صحت کو اتنا کیئر نہیں کرتے, یا اس کے جو اسلامی اصول ہیں یا ڈاکٹرز کے جو اصول ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, تو آہستہ آہستہ ہماری صحت بگڑتی جاتی ہے. کئی بیماریاں اس میں آ جاتی ہیں, جس میں ایک بہت مہلک بیماری کہتے ہیں کہ کینسر کے بعد جو بیماری ہے وہ شوگر کی بیماری. شوگر ایک میٹھا زہر ہے, قاتل ہے. اس کی بیماری خاص کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے تو پوری دنیا میں, لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں, بر صغیر میں, اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں اس کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ کیسے ہوتی ہے, کیوں بڑھتی ہے, اور اس میں کیا کچھ خیالات رکھنے چاہیے اور کتنا احتیاط کرنا چاہیے. دوسری مزید کی بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. کئی ڈائبٹیز والے ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم روزے رکھیں, اللہ کو راضی کریں, کیونکہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بہت ہی ریلائبل ڈاکٹر سے مشورہ کریں, ان سے بات کریں. وہ ہمیں جو ہے پوری ترکیب بتائیں گے کہ کن حالات میں روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈاکٹر, ایسے پروفیسر موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اللہ پاک نے ان کی عزت کی ہے. میرا مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد زمان شیخ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. جیسا کہ آپ نے میرے انٹرو میں سنا ہوگا کہ ڈائبٹیز کی بیماری یہ جو بڑھتی جا رہی ہے, خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور ہمارے علاقے میں خاص پاکستان میں, ان کی مین وجوہات کیا ہیں, کازز کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. دیکھیں, ایک تو شوگر کی بیماری بہت عام بیماری ہے. کتنی عام ہے یہ ذرا پہلے دیکھیں, اور اس کے بعد اس کی وجوہات کیا ہیں. اب دیکھیں, پوری دنیا میں 150 سے زیادہ ممالک ہیں. اس میں بدقسمتی سے پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے شوگر کے مریضوں کے تناسب کے لحاظ سے. 150 میں سے تیسرے نمبر پہ ہے. 150 کنٹریز کو کی اس سے زیادہ ہے, 200 کے قریب ہیں. مگر ایوریج چلے 150 ہیں تو پاکستان تھرڈ نمبر پہ ہے پوری دنیا میں. چائنا, انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے. یہ صرف 4 سال پہلے پاکستان 11ویں نمبر پہ تھا پوری دنیا میں, یعنی جو شوگر کے مریضوں کے تعداد کے حوالے سے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ 45 میں 11 سے بڑھ کے چوتھے نمبر پہ آ جائے گا. یہ اسٹیٹسٹک ہوتی ہے انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کی, کمپیوٹر پہ اسٹیٹسٹک کرتے ہیں. تو 4 سال پہلے یہ اسٹیٹسٹک تھی کہ پاکستان چوتھے نمبر پہ آئے گا, وہ بھی 2044 میں 45 میں. مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ 4 سال کے اندر 11ویں نمبر سے تھرڈ پوزیشن پہ آ گیا پاکستان. اب اتنی سب حیرت میں ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا جو طرز لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں, یعنی جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار, جو طریقہ کار جو ہوتا ہے, طرز حیات ہوتی ہے, یہ بہت خراب ہو چکی ہے, حد سے زیادہ خراب. کیسے کہ ایک تو ہمارا بیٹھے رہنے کا کام ہے میجارٹی کا, کمپیوٹر کا دور ہے, سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے. بہت کم اب جاب ایسی ہیں جس میں فزیکلی دوڑنا پڑتا ہے. صحیح کر. پہلے وہ جاب ہی وہی تھی جس میں دوڑنا بھاگنا پڑتا تھا, اب الٹ ہو گیا ہے. پہلی بات اس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ فاسٹ فوڈ ہر کوئی جلدی میں ہے. ہر کوئی کہتا ہے بھئی ٹیسٹی فوڈ بھی ہو, تھوڑا سستا بھی ہو, اور جلدی بھی کھائیں. فاسٹ فوڈ رواج, فیشن ہے. بچہ پاس ہوتا ہے, چلو بھائی تمہیں فاسٹ فوڈ لے چلتے ہیں, انعام کے طور پہ اس کو فاسٹ فوڈ کی دیتے ہیں, یعنی پنش کرتے ہیں اس کو, اس کی صحت ہم تباہ کرتے ہیں انعام کے طور پہ. یعنی فیشن ہو گیا ہے نا فاسٹ فوڈ. 2, تیسرا ایکسرسائز کا نام و نشان کہیں نہیں ہے. کم ہوتی جا رہی ہے. آپ مزدور سے پوچھو, آپ آفس کے کلرک سے پوچھو, آفیسر سے پوچھو, بیوروکریٹ سے پوچھو, ہر کوئی کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. واقعی ٹائم نہیں ہے, بزی لائف ہو گئی ہے, مہنگائی ہے, 2 جاب کرنے پڑتے ہیں بہت ساروں کو, تو واقعی نہیں ہے. مگر دیکھیں اللہ میاں نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں,
ہر ایک کو، بے شک۔ غریب ہو امیر ہو، سب کو 24 گھنٹے قیمتی، اس میں 8 گھنٹے میکسیمم ہم نیند کے نکالتے ہیں، صحیح ہے۔ 16 گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں۔ اب 16 گھنٹے ہم یقین جانیں پوری دنیا کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ کسی کو خوش رکھنا ہے، باس کو خوش رکھنا ہے، فیملی کے لیے کمانا ہے، فیملی کو خوش رکھنا ہے، اپنی صحت کے لیے۔ اپنی صحت کے لیے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں؟ تو آدھا گھنٹہ اگر کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، جسمانی ورزش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت اچھا گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، ویری گڈ، جو ویسے نہیں دیتی۔ تو آدھا گھنٹہ دیکھیں آپ اگر آرگنائز کریں لائف کو بالکل تو نکال سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ کریں، آپ 15 منٹ کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایکسرسائز کا نام نشان۔ بچے گیم کھیلتے ہیں، کمپیوٹر گیم، ارے بھائی فزیکل گیم کہاں گئی؟ وہ کسی زمانے میں ہاں ایکسرسائز ہوتی تھی، کسی زمانے اسکول کے میں گراؤنڈس میں آدمی کسی زمانے میں کوئی اسکول گراؤنڈ کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پی ٹی ہوتی تھی، اور ڈرل آج ہوتی کل تھی، کسی اسکول میں گراؤنڈ ہو کھیلنے کا یہ انہونی بات ہو گئی ہے، بنگلوں میں اسکول شروع ہو گئے ہیں۔ پلس ٹینشن بہت بڑھ گیا ہے، ہر جگہ بڑھ گیا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، بہت ساری وجوہات ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو ٹینشن کی وجہ سے بھی اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو شوگر کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ملا کے، اور فیملی ہسٹری بھی ہر ایک کی ماشاءاللہ ہے، یعنی 50% تو ہم ڈائبٹک جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، 50% تو سمجھے ہم ہو گئے اگر فیملی ہسٹری ہے تو، باقی 50% کو آنے کی دیر ہے، وہ ہماری جو لائف اسٹائل ہے اس کے حساب سے ہم جلدی آ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بریفلی اور بڑے اچھے جامع نمونے سے آپ نے سمجھایا کہ کیسے ڈائبٹیز ہوتی ہے اور پاکستان کی پوزیشن اب کیا ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ شوگر کے مریض ہیں، اور 3 کروڑ 30 لاکھ، ناظرین یہ بہت بڑی فگر ہے جو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا اس کی کمپلیکیشنز کب ظاہر ہوتی ہیں؟ مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو؟ جی دیکھیں یہ کمپلیکیشن جو ہے نا، دیکھیں سب سے میٹھی بیماری دنیا میں کون سی ہے؟ ڈائبٹیز۔ سب سے خطرناک اگر 5 بیماریاں لی جائیں سپوز پوری دنیا میں، خوفناک خطرناک، تو ڈائبٹیز ان 5 میں ایک آتی ہے۔ یعنی ایک طرف سے میٹھی بیماری اور دوسری طرف سے خطرناک بیماری، کیوں؟ کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ اب شوگر کی کمپلیکیشن کی ہر ایک بیماری کے کمپلیکیشن بالکل بالکل، بھئی نمونیا ہو جائے وہ بگڑ سکتی ہے، ٹائیفائڈ ہو جائے وہ بگڑ سکتا ہے، کمپلیکیشن تو ہوتی ہے۔ شوگر کی کمپلیکیشن کے 2 ڈفرنٹ وہ ہیں ایسپیکٹ ہیں، پہلو ہیں۔ کیسے 2 ہیں کہ ایک تو کمپلیکیشن 10-15 سال کے بعد آتی ہے، اچھا اس وقت نہیں آتی۔ شوگر 400 ہوگی، 400 جو بہت زیادہ ہے، مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہوں، آپ شوگر کو چھوڑو، 400 ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ میرے زخم کا علاج کرو، بہت درد ہے، وہ اس کا کرو آپ۔ ارے بھائی یہ تو 5 دن کی اینٹی بائیوٹک سے جڑ سے ختم ہو جائے گا، اس کی فکر ہوتی ہے کیونکہ اس میں درد ہوتا ہے۔ شوگر میں درد نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے 400 ہے، سلو پوائزن ہے، پوری باڈی کو دمک کی طرح چاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ایک تو 10 سال کے بعد کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اور دوسرا خاموشی سے۔ بالکل وہی مثال ہے کہ دیمک لکڑی کو کھاتا ہے، آخر تک پتہ نہیں چلتا، 1 سال تک ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹیبل تو سالم ہے، 1 سال کے بعد تھوڑی سی چوٹ ماریں چورا چورا ہو جائے گی۔ بالکل یہی مثال شوگر کی کمپلیکیشن کا ہے۔ اور شوگر کی کمپلیکیشن ہمارے وائٹل کچھ آرگن ہیں، وائٹل کا مطلب ہے اسینشیل فار لائف۔ اس میں ایک تو گردہ ہے، ہاں، گردے خراب، ڈائلسس پہ 10-15 سال کے بعد ڈائلسس پہ چلا گیا، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہو چکا ریورس نہیں ہو سکتا۔ شوگر کی جو بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ سپوز چوتھائی 1/4 ہو گئی نا، تو واپس نہیں ہوتی وہ۔ اچھا چاہے پھر آپ شوگر کنٹرول کرو وہ واپس نہیں ہوگی، وہ ہو گئی سو ہو گئی تو وہ پرماننٹ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے آپ نے ٹھیک ہے توجہ دی، ڈاکٹر نے ڈانٹا، فیملی نے آپ کو ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، پھر بد پرہیزی کی، پھر اس پوائنٹ سے اور بڑھے گی، نتیجہ بڑھتے بڑھتے ایریورسیبل آئے گا، یعنی واپس نہیں ہوگا۔ اب آنکھوں کی جو بینائی ہے نا، وہ 2 وجہ سے عموماً خراب ہوتی ہے۔ وجہ تو وجوہات بہت زیادہ ہے، مگر 2، ایک تو موتیا جو بہت ہی ایکسپینسو ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے، مگر 15-20 منٹ کا آپریشن ہے، وہ پوری روشنی واپس آ جاتی ہے، وہ بھی ہے کمپلیکیشن۔ مگر آنکھوں کا پردہ، ریٹینا،
रेटिनोपैथी, वो पीछे जो होता है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, अच्छा वहाँ पे टूट फूट स्टार्ट हो जाती है, वो टूटता है लिटरली, वो पर्दा फट जाता है, वो वापस नहीं हो सकता। वो वापस जो इंजेक्शन आजकल लगाते हैं, जो 10, 15, 25, 20 हज़ार की जो भी हैं, हर महीने 2-3 लगती हैं, वो उसको फर्दर प्रिवेंट करने से बचा सकती हैं, वो भी गारंटी नहीं है। मतलब कि वो नहीं है कि जो वापस हुआ नहीं वापस नहीं आ सकती। हाँ, मतलब खतरनाक बीमारी। हाँ, अब ये जो शरीयानें जो दिल को सप्लाई करती है, वो सपोज 50% ब्लॉक हो गई, वो वापस नहीं होगी, वो आगे बढ़ती जाएंगी, चाहे आप तवज्जो दें तो स्लो बढ़ेंगी, अगर लापरवाही करते रहेंगे तो जल्दी बढ़ेंगी। जिसको डायबिटीज़ है तो वो ब्लड प्रेशर भी की बीमारी भी हो सकती है। हाँ जनाब, देखिए शुगर का मर्ज अकेला मर्ज नहीं होता, लातदार लेके आता है अपने साथ कुछ दोस्त अहबाब लेके आता है, रिलेटिव भी कोई। हाँ, वो 4-5 बदनाम दोस्त हैं उसके, जो या तो उसी वक्त साथ होते हैं, या कुछ आ चुके होते हैं पहले ही, या आने वाले होते हैं। सही। उसमें एक है ब्लड प्रेशर, एक है कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल, LDL ट्राइग्लिसराइड, तो 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर मोटापा, ओबेसिटी, निकल जाता है, तोड़ निकली हुई और ओबेसिटी, मोटापा, और ये तीनों चीज़ें मिला के, चारों चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी माना मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये चारों मिलके हार्ट अटैक करते हैं। तो इन पांचों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये 5 दोस्तों का एक बदनाम ग्रोह है जो या तो साथ साथ होता है, या एक आया तो दूसरा आने वाला है। तो ये बहुत खराबी है। जिसको शुगर है उसको लाजमन ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, लाजमन कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल पूरा चेक कराना चाहिए, और दिल का भी ख्याल करना चाहिए कि खुदा न खास्ता शरियाने कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ तो नहीं गई। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह इनकी जो बातें बताई, अब इसको आपने कहा कि एक दफ़ा जो चीज़ हो गई रिवर्सिबल नहीं होगी, अगर जो बाकी चीज़ बच गई है तो इसको कैसे दवाओं के साथ साथ ग़िज़ा के साथ हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी जो शुगर को डील करती हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, IDF है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, EST है, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ डायबिटीज़, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सब ने कहा है कि पहले लाइफ स्टाइल से हमारे चंद मकासद होते हैं। वज़न कम करें, खाना कम खाएं, और कम खाना भी सोच समझ के खाएं। अब कम खाना भी बिरयानी और गोला कबाब और नहारी खाते रहेंगे तो कम भी नुकसान है, तो कम खाएं, वो भी हेल्दी फूड खाएं। तो एक्सरसाइज, वज़न कम, डाइटिंग, एक्सरसाइज, तीन चीज़ों को, और तंबाकू नोशी से परहेज, ये इन 3-4 चीज़ों को मिला के हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन शुगर की कहती हैं कि पहले लाइफ स्टाइल, या उसे शुरू करो, अगर बहुत हल्की है तो उसी से ठीक हो जाएगी शुगर चंद सालों तक, गारंटी नहीं है कि पूरी लाइफ होगा। मगर अगर दवाएं भी जो भी लें, चाहे आप इंसुलिन लें, चाहे आप टेबलेट लें, लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करें। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है, जो 95% टाइप 2 है। अच्छा, 5% सिर्फ टाइप 1 है। टाइप 1 वो जो बच्चों में उम्र होती है और पूरी उम्र इंसुलिन लगती रहती है, और वो दुबले पतले बच्चे होते हैं, फैमिली हिस्ट्री अमूमन नहीं होती। टाइप 2 की बात हो रही है 95% कि आप फिर डॉक्टर साहब आपको गोलियां देगा, वो गोलियां आपको लाजमन खानी है। घर में शुगर लाजमन चेक करनी है, और वो रिकॉर्ड चेक करके फेंकना नहीं है कि खुद देख के। बहुत सारे मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब हम करते तो हैं शुगर, भाई करके क्या करते हो, हम देखते हैं, देखिए क्या करते हैं, बस ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो वर्जिश बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं ये इस मकसद के लिए तो है ही नहीं। आप 20-30 रुपया रोज़ खर्च कर रहे हो, अपने तकलीफ दे रहे हो अपने आप को, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि डॉक्टर को दिखाओ। उसके लिए कीमती इन्फॉर्मेशन है। सबसे ज़्यादा कीमती टेस्ट जो है ना, वो डॉक्टर के लिए ये है कि डे टू डे वो देखिए कि वेरिएशन क्या है। आजकल तो वो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं कि फिर करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे टच करो और देखो, मगर उसकी कीमत हर महीने कम से कम 25,000 है।
ہاں وہ تو ہر مہینے ہر آدمی افورڈ نہیں کر وہ ٹکیا کمپیوٹرائزڈ چینج ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. افورڈ کرے تو لے لے، ضرور لے، بالکل. ورنہ یہ تو دیکھیں نا، تو یہ شوگر نہ صرف چیک کرے، لکھے، ڈاکٹر کو دکھائے. اس کے بعد ڈاکٹر جو بھی گولیاں دے نا وہ اس کو کھانی ہے. اب مریض کیا کرتے ہیں کہ آدھی دوائیں کھاتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں. بھئی کیوں چھوڑی؟ ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی گولی تو آپ نے دی ہے، اتنی موٹی کیسے اندر جاتی نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دی. اچھا، کچھ شرم حیا کے مارے بتاتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری تنخواہ صرف 20,000 ہے، آپ کی دوائیں 10,000 کی ہے. صحیح کر رہے اگر 10,000 مہینے کی دوائیں لیں تو ہم کھائیں پی کہاں سے؟ تو مروت کے مارے اس وقت چپ رہتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، وہ جو سب سے مہنگی دوا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ ڈاکٹر کو بتاؤ کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیں جو ہیں یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. آپ تو ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے. بے شک. یعنی وہی دوا جو ہزاروں روپے ہے، وہ یقین جانے وہ چند 100 روپے میں انشاءاللہ مل جاتی ہے. 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے. صحیح صحیح بالکل. اب ایک گاڑی سوزوکی ہے کہ مرسیڈیز ہے تو کوالٹی کا تو فرق ہے، مگر دونوں پہنچا تو دیں گی ڈیسٹینیشن لے کے ناظم آباد، دونوں پہنچا دیں گی. تو یہ ہے کوالٹی کا، مگر کام تو کرے گے نا. نہ کھانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی سستی کھائے جو بہتر ہے. مطلب کہ آپ کا مگر وہ ڈاکٹر طے کرے گا. ڈاکٹر طے کرے گا. مطلب آپ کا خیال ہے کہ مطلب کہ لائف اسٹائل سب سے پہلے اس کو چینج کریں، اور جو بھی کھانا یا جو کچھ چیزیں کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن جو بھی ہے اس کو بھی ٹائم پہ کھائے. ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اپنے ابھی جو رمضان پاک شروع ہو رہا ہے کچھ ہی دنوں میں، اور رمضان شریف میں کئی ہمارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے. کوئی تو بہانہ کر لیتے ہیں کہ بھئی مجھے شوگر ہے میں نہیں رکھ سکتا. آیا اگر جس کو ڈائبٹیز ہے، وہ بھی ہمارے عام ناظرین کے لیے آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اگر رکھ سکتے ہیں کس کنڈیشنز پہ یا کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. اسد بھٹی صاحب دیکھیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں، میں اگر جنرلی بات کروں تو 80% شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا. 80%. 20% کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں جینن ریزن کی وجہ سے. اب دیکھیں، سائنسی ریسرچ ہوئی ہے بہت زیادہ. رمضان پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے، ابھی پہلے نہیں تھی. اب ثابت ہو چکا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں بشرطیہ وہ ڈاکٹر تھوڑا سا اس کو ڈیوائیڈ کریں 3 کیٹیگری میں مریضوں کو. ایک ہے مائلڈ لو رسک، دوسرا ہے ماڈریٹ درمیانہ رسک، تیسرا ہے ہائی رسک یا ویری ہائی رسک. 3 کیٹیگری ہیں. اب پہلے چلیں ویری ہائی رسک کو لیتے ہیں. کچھ مریض ایسے ہیں جن کو اسٹریٹ اوے ڈاکٹر کہتے ہیں پلیز روزہ نہ رکھو. حالانکہ یہ مفتیوں کا کام ہے کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا، مگر یہاں مفتی بننا پڑتا ہے سائنسی بنیادوں پہ. بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. مگر ہاں، وہ کون سے مریض ہوتے ہیں؟ سپوز ایک جو ڈائلسس پہ ہوں، کڈنی ڈائلسس، اور شوگر ان کے کنٹرول نہیں ہے، وہ رسک ہائی رسک ہے. بالکل. ایک پریگننٹ حاملہ عورت ہے جس کو بچہ ہے پیٹ میں اور اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، ویری ہائی. 2 جانیں انوالو ہیں. تیسرا ایک سپوز 70 سال کا بیچارہ بوڑھا ہے. اگر 70 سال کا ہے اور فیملی اس کی ہے، چلتا پھرتا ہے تو ضرور رکھے. مگر وہی اکیلا رہتا ہے، اس کو ٹریمرز ہے، اس کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری شوگر کم ہوئی. اس کو ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس کہتے ہیں، بڑی خطرناک سچویشن ہے. وہ ہے نیند کی یا نفسیاتی دوائیں استعمال کرتا ہے اور اکیلا رہتا ہے. گردے بھی تھوڑے فیل ہو گئے ہیں، وہ ویری ہائی رسک ہے، وہ نہ رکھے. کیونکہ خدا نخواستہ شوگر کم زیادہ ہو گئی تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا. تو یہ میں نے 3-4 مثالیں دی. ہاں، یہ ویری ہائی رسک. اچھا، ویری لو رسک یا مائلڈ جو رسک ہے اس میں وہ ہے کہ جو شوگر کے عام پیشنٹ ہیں، دیکھیں گولیوں کی بھی قسمیں ہیں. کچھ ایسی گولیاں کھاتے ہیں کہ رمضان میں بالکل کھا سکتے ہیں، مگر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر اس کو بنائیں، اس کی ٹائمنگ بھی چینج کرائیں، اس کا وزن بھی چینج کرائیں. یعنی ٹائمنگ یہ کہ پہلے صبح کو زیادہ لیتے تھے، اب زیادہ ہم افطار کو لیں گے گولیاں، سحر کو کم لیں گے، اور وزن بھی کم کرنا. وہ آپ کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا. تو رمضان شریف اسٹارٹ ہونے سے پہلے 2-3 ہفتے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. کبھی کبھی ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ یار 1-2 آپ روزہ رکھ کے دیکھو رمضان سے پہلے.
اگر آپ سمجھتے ہو برداشت کر سکتے ہو تو رکھو، ورنہ یہ بھی ہم کو کہتے ہیں. سجیشن دے سکتے ہیں آپ یہ. اچھا تو مائلڈ یہ ہو گیا کہ گولیاں کھا رہا ہے یا لائف اسٹائل ایکسرسائز کرتا ہے، اسے کنٹرول میں وہ رکھ سکتا ہے. صحیح. ماڈریٹ وہ ہے جو درمیانہ، جن کو تازہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، جن کو کنجسٹو کارڈیک فیلیور ہے، ہارٹ فیل ہو چکا ہے، گردے مزے میں نہیں کرتے، یا برٹل 2-3 دفعہ داخل ہو چکا ہے 3 مہینے کے اندر اندر شوگر کی کمپلیکیشن کی وجہ سے، وہ ماڈریٹ رسک میں آتے ہیں. تو مائلڈ اور ماڈریٹ والے تو رکھ سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. ڈاکٹر کے مشورے. اور ہائی رسک والے نہیں. مطلب جو عام کانسیپٹ ہوتا تھا کہ بھئی جس کو شوگر ہے نہیں رکھ سکتا، یہ لوگ اپنا کرتے ہو نہیں. اچھا ایک دو اور ٹپ دے دو پریکٹیکل. ٹائپ 1 کے پیشنٹ صرف انسولین لیتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں بشرطے اس کو ڈاکٹر پرمیشن دے، اور وہ ڈاکٹر اس کی انسولین بھی چینج کرے گا، کیونکہ بعض اوقات وہ 3-4 دفعہ لیتے ہیں، دن میں اب 2 دفعہ کرنی پڑے گی. صحیح. اور ہائی ڈوز رکھے گا افطار میں، کم ڈوز رکھے گا سحری میں. یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ خون نکلتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. یہ مفتیوں کے فتویٰ آ چکے ہیں. اچھا. تو پلیز اپنی روزے کے دوران شوگر چیک کریں، اور اگر 70 سے کم ہو تو عموماً روزہ توڑا جاتا ہے. روزہ توڑا جاتا ہے 70 سے کم ہو جائے. اچھا اچھا. شوگر اسپیشلی صبح کے وقت. اچھا. اور اسپیشلی اگر سائن اور سمٹم اسٹارٹ ہو گئے ہوں، مطلب پسینہ آنا شروع ہو گیا ہو، ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا ہو، دل دھک دھک کر رہا ہو، پیلپیٹیشن، بے چینی، گھبراہٹ ہو رہی ہو، تو مینس علامات بھی ہو گئی، شوگر 70 ہو گئی، پلیز روزہ توڑ دے. اللہ معاف کرے گا. بعد میں آپ قضا کریں، اس وقت توڑیں آپ. اس طرح 300 سے اوپر اگر ہو تو بھی عموماً 100% نہیں کہتا ہوں، مگر موسٹ آف دا ٹائم روزہ توڑنا چاہیے. ریزن یہ ہے کہ شوگر زیادہ ہوگی، یورین زیادہ پاس ہوگا، یورین زیادہ پاس ہوگا، ڈیہائیڈریشن ہوگی، کیٹوسس ہوگا، تو زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو مقصد کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس کنڈیشنز میں اگر کوئی چیزیں ہوں 300 سے بڑھ جائے یا 70 سے کم ہو جائے تو آدمی تو کر سکتا ہے. اسپیشلی جب سمٹم بھی ظاہر سمٹم بھی، نشانات، علامات اگر ظاہر ہو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا، اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بہت ہی اچھا، اسپیشلی رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ آپ کی باتوں پہ عمل کریں، ان کے روزے بھی شروع ہو جائیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے پروفیسر محمد زمان شیخ صاحب کی باتیں سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان شریف جو ہے مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. ایک مرض تو ہے شوگر کا، لیکن اس شوگر کے مرض کو اگر ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، پریکاشنری میئرز اٹھائے، لائف اسٹائل اپنے اسی طرح کرے، ڈاکٹر کے مشوروں سے اپنی میڈیسن کو ایڈجسٹ کرے، تو وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنا روزہ نہ رکھے. وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جو عام طور پہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی مجھے تو شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو کسی کو بہانہ بھی ہوتا ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کسی کے لیے آدمی نہ کہے. لیکن اس میں بھی اسلام میں بھی گنجائش ہے، میڈیکل سائنس میں بھی گنجائش ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.